کیوں؟ دیکھو یہ ربیع الاول ہے، ربیع الاول سے پہلے سفر ہے، سفر سے پہلے محرم ہے، محرم سے پہلے ذی الحجہ ہے، اس ذی الحجہ میں حضور نے حج فرمایا ہے، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ جب حضور عرفہ میں تھے اس دن جمعہ تھا. یہ طے ہے کہ ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو عرفہ کے دن جمعہ تھا. اب وہاں سے کاؤنٹ کرتے کرتے آؤ، چاہے تمام مہینے 30 کے لے لو، چاہے تمام 29 کے لے لو، چاہے بعض 30 کے لے لو، چاہے بعض 29 کے لے لو، جو تمہیں حساب کرنا ہو کر لو. 12 کو پیر آ ہی نہیں سکتا. جب جس کا جی چاہے حساب کر کے کیلکولیٹر لے جائے، 12 کو پیر کبھی بھی نہیں آئے گا، 9 کو پیر آتا ہے. بعض مہینے 30 کے اور بعض مہینے 29 کا جیسا حساب ہوتا ہے اس اعتبار سے 9 کو پیر آتا ہے، 12 کو پیر آتا ہی نہیں. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ دیکھو میلاد النبی کا اگر طریقہ صحابہ کے زمانے میں ہوتا، تابعین کے زمانے میں ہوتا، تبع تابعین کے زمانے میں ہوتا، تو اتنی ساری جہالت کیسے ہو گئی کہ کس دن میں انتقال ہوا ہے، کس تاریخ میں انتقال ہوا، وہی کوئی نہیں جانتا. تو کیا مسلمان تاریخ بھی بھول گئے؟ میلاد النبی کرتے تھے اور تاریخ بھی بھول گئے. پھر میلاد النبی کرتے کس دن تھے؟ معلوم ہوا کہ اس وقت میلاد النبی کا کوئی رسم نہیں تھی، کوئی رواج نہیں تھا، اور ایک لمبے زمانے تک کوئی رسم اور کوئی رواج نہیں تھا. یہ تو 5ویں صدی میں اربل کے بادشاہ صلاح الدین نے یہ رسم نکالی ہے، اور جو مسلمانوں میں چلی اور چلتی چلی گئی. لہذا یہ جو میلاد مروجہ ہے یہ نہ حضور کے زمانے میں تھی، نہ سلف کے زمانے میں تھی، نہ اس کی کوئی اصل تھی. ہاں رکو، ایک بات سمجھو. آقائے دو جہاں تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حالات زندگی بیان کرنا، پیدائش سے لے کر وفات تک یہ تمام حالات زندگی بیان کرنا، یہ افضل عبادت ہے، بہترین نیکی کا کام ہے. لیکن اس کے لیے کوئی دن متعین کرنا کہ فلاں دن ہی ہوگا، مہینہ متعین کرنا کہ فلاں مہینے میں ہوگا، نہیں، یہ جائز نہیں. پورا سال ہے. آقائے دو جہاں انسانیت کے لیے اللہ کی نعمت کبریٰ ہے، پورے سال کے لیے ہے. پورے سال جب موقع ملے حضور کے حالات زندگی بیان کرو، پیدائش سے لے کر وفات تک. دوسری بات ہے کہ حضور کے حالات زندگی بیان کرو، جائز طریقے پر بیان کرو، ناجائز طریقے بیان کرنے کی اجازت نہیں. ناجائز طریقے کی میں 2 مثالیں دوں. ایک تو وہ روایات جو گھڑی ہوئی روایات ہیں اور موضوع روایات ہیں، وہ گھڑی ہوئی روایت موضوع روایت بیان کرنا جائز نہیں، حرام ہے. حضور کے حالات بیان کرتے ہوئے موضوع اور گھڑی ہوئی روایت بیان کرنا یہ حرام ہے. دوسرا یہ ہمارے ہندوستان میں یہ قصہ ہے 7-8 سال پہلے کا. ہندوستان میں امروہہ ایک قصبہ ہے، اس امروہہ میں کم بختوں نے حضور کی پیدائش کا میلاد میں ڈرامہ بنایا، اور ایک عورت حضور کی ماں بنی، اور اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے ڈرامے جلسے میں دکھایا ہے، جیسے بچہ پیدا ہو رہا ہے، ایک بچہ لا کر بچہ پیدا کر کے دکھایا کہ دیکھو یہ حضور دنیا میں آئے. اور جب وہ بچہ پیدا ہوا تو سارا مجمع کھڑا ہو کر اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد. لوگوں نے کہا یہ سب کافر ہو گئے جنہوں نے یہ ڈرامہ کیا ہے. ایک مرد کو عورت بنا کر لٹایا، اسے درد ذہ ہو رہا ہے، اس درد ذہ میں سے ایک بچہ نکل رہا ہے، اور بچہ کو نام دیا حضور پیدا ہوئے، اور سب کھڑے ہو کر درود شریف پڑھ رہے ہیں. یہ حرام ہے. مولانا مفتیوں نے فتویٰ دیا اس ڈرامے میں جتنے شریک ہیں سب کافر ہیں. یہ ہمارے یہاں ہندوستان میں امروہہ میں یہ قصہ ہو چکا ہے 7-8 سال پہلے. وہیں امروہہ میں کعبہ بنا تھا، اور کعبہ بن کر وہاں لوگوں نے حج کیا تھا. یہ بھی چکر چلا تھا. تو میرے بھائیوں، ایسی روایت جو موضوع ہیں اور گھڑی ہوئی ہیں وہ حضور کے حالات میں بیان نہیں کر سکتے، وہ حرام ہے. صحیح روایت بیان کرو، پھر بیان کرنے کے جائز طریقے میں بیان کرو. یہ ڈرامہ بازی میلاد النبی میں نہیں ہو سکتی. اور حضور کے حالات زندگی پیدائش سے لے کر وفات تک پورے سال پر جب موقع ملے بیان کرو، اس سے بڑی کوئی بہترین عبادت نہیں ہے. مسلمان اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے جبھی تو وہ دین سے جڑیں گے، اور اپنے پیغمبر کو پہچانیں گے نہیں دین سے کیا جڑیں گے. تو میرے بھائیوں، میں اصل بات یہ سمجھا رہا تھا کہ سلف اور خلف، سلف کے وہ 3 دور ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین. ان میں ایک سرخاب کا پر لگ رہا ہے.
حضور نے ان 3 دوروں کی فضیلت بیان کی ہے. اسی وجہ سے سنت اور بدعت کا معیار یہ ہے کہ سلف کے زمانے میں جو چیزیں ہوتی تھی یا جن چیزوں کی اصل پائی جاتی ہے وہ سب سنت ہیں اور جائز ہیں، اور جو چیزیں سلف کے زمانے میں نہیں ہوتی تھی اور اس کی اصل بھی سلف کے زمانے میں نہیں پائی جاتی اور آج اسے دین کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، ثواب کا کام سمجھ کر کیا جا رہا ہے، تو وہ بدعت ہے. اور اگر دین کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، ثواب کا کام سمجھ کر نہ کیا جائے، جیسے عید کے دن شیر خورما پکتا ہے یا مرغا بنتا ہے، گجراتیوں کا مرغا بنتا ہے کہ نہیں عید کے دن، اور ہمارے ہندوستان میں شیر خورما پکتا ہے، تو اسے کوئی عبادت سمجھ کر نہیں کیا جاتا، کوئی ثواب سمجھ کر نہیں کیا جاتا، ایک رسم ہے. یا جیسے عید کے دن جہاں عید کی نماز خطبہ ختم ہوا تب کھڑے ہو کر دے معانے کا دے معانے کا دے معانے کا، حالانکہ ابھی گھر سے ساتھ آئے تھے اور اب دے معانے کا چل رہا ہے. تو اب یہ معانے کا یہ کوئی دین کا کام سمجھ کر، عبادت کا ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا ہے، مگر یہ کیا جاتا ہے. اور گھر لوٹ کر ایک دوسرے کے گھر جائیں گے اور ملیں گے عید ملن، اور صرف مرد ہی نہیں ملیں گی، عورتیں جائیں گی، اور عورتیں ہی نہیں جائیں گی، نوجوان لڑکیاں اپ ڈاؤن کریں گی اور شاندار کپڑے پہن کر اس محلے سے اس محلے اس محلے سے اس محلے عید ملن. مگر اس کو کوئی عبادت ثواب کا کام سمجھ کر نہیں کیا جاتا، لہذا اسے بدعت نہیں کہیں گے، اسے رسم کہیں گے، اسے کہیں گے رسم. اور جسے ثواب کا کام سمجھ کر کیا جائے وہ ہے بدعت. اور ممنوع دونوں چیزیں ہیں، رسمیں بھی ممنوع ہیں، بدعتیں بھی ممنوع ہیں. بدعت تو ممنوع ہونی ہی چاہیے کہ جو چیز دین میں نہیں ہے اس دین کے اندر یہ اضافہ کرنا، ایجاد بندہ، یہ تو ممنوع ہونا ہی چاہیے. رسم کیوں ممنوع ہے میرے بھائیوں؟ یہ رسمیں بڑھتی بڑھتی یہ گلے کا توق بن جاتی ہیں، پیر کی اور ہاتھوں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں. پھر لوگ اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں سے قرض لیں گے، مریں گے ماریں گے، مگر رسمیں ادا کرنی پڑیں گی. اس لیے یہ گلے کے توق ہیں، ہاتھوں پیروں کی بیڑیاں ہیں. اسلام نے ان رسموں میں پھنسنے کی بھی اجازت